السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پارلیمانی افیئرز کو لے کر، اور گزشتہ ہفتے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے بجٹ پیش کیا گیا، فیڈرل بجٹ سن 2021 سن 2022، اور پھر اس کے بعد اس پر بحث ہونی تھی۔ جب یہ بجٹ پیش کیا گیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی طرف سے احتجاج ضرور ہوا، لیکن اتنا احتجاج نہیں تھا کہ جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ بہرحال جب اس ہفتے بحث کا وقت آیا بجٹ پر اور اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا وقت آیا، تو ہم نے دیکھا ایک ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی قومی اسمبلی میں کہ جس کی شاید تاریخ میں اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ احتجاج پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، لیکن اس طرح کے احتجاج کے جہاں پر بجٹ کی بکس ایک دوسرے پر پھینکی گئی ہوں، قائد حزب اختلاف پر پھینکی گئی ہوں، پھر ادھر سے جو ٹریجری بینچز کے اراکین اسمبلی ہیں ان کی طرف سے احتجاج شروع کیا گیا، اور ایک ایسا ماحول تھا، ایک ایسی مچھلی منڈی بنا ہوا تھا ایوان کے شاید جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر کسی کو یہ افسوس ہے اور ہر کوئی اس کو کنڈیم کر رہا ہے۔ شیخ روہیل اصغر صاحب وہاں پر اس پوری گیما گیمی میں، اس ساری بحث میں، اس سارے جھگڑے کا حصہ تھے، اور جو بجٹ کی بکس پھینکی جا رہی تھی ہم نے دیکھا کہ علی نواز اوان کی طرف سے جو ٹریجری بینچز سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، ان کی طرف سے گالی گلوچ ہوا، روہیل اصغر صاحب کی طرف سے بھی ہوا۔ روہیل اصغر صاحب سے جب بعد میں پوچھا گیا تو انہوں نے نام اس کو کہا کہ جی یہ پنجابی کلچر ہے، اور پھر یہ پورا ہفتہ تقریباً یہی معاملہ جاری رہا۔ اور آج ہم نے بلوچستان اسمبلی میں دیکھا کہ جو ہوا، جس میں چیف منسٹر بلوچستان پر جوتا پھینکا گیا، یہ بھی قابل مذمت ہے، اور ہم یقیناً یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک ایسی مثال قائم ہو ان فورم سے، ان پلیٹ فارم سے جو ہائیسٹ پلیٹ فارمز ہیں، جہاں پر ہم نے لوگوں کو تمیز تہذیب کا سبق دینا ہے، ان کے لیے ایک ایگزیمپلری پوزیشن کو لے کر چلنا ہے، لیکن وہاں پر ایسی ایگزیمپلری پوزیشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تقریر کی، پھر اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہ بات کر رہے ہیں لوگ کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی افیئرز کو مینیج ہی نہیں کیا ہے، جو اپنے باپ یا کوئی کسی اور فیملی ممبرز کی وجہ سے آج ایوان میں منتخب ہو چکا ہے، یا کسی کو ڈرا دھمکا کے جاگیرداروں کو ایوان میں منتخب ہو گیا ہے۔ پاورٹی کی بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی 3 صوبوں میں پاورٹی کم ہوئی ہے، غربت کم ہوئی ہے، لیکن ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر بڑی ہے، اور وہ ہے KPK۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کے لیے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ نے۔ شاہدہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ PMLN سے ہمیں جوائن کیا ہے کھیلدار صاحب نے۔ کھیلدار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور GUIF سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ کامران صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کامران صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جو آج بلوچستان کی اسمبلی میں ہوا اور جو چیف منسٹر صاحب پر جوتا بھی پھینکا گیا، یہ سب کس طرح کی ایگزامپلز ہم سیٹ کر رہے ہیں جہاں پر پڑھی لکھی گفتگو ہونی چاہیے، جہاں پر قومی مسائل پر بات ہونی چاہیے، وہاں پر ایک دوسرے پر پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں، اور اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا، لیکن ایسا احتجاج کہ جس میں ہمیں یہ سب دیکھنے کو ملے اور اس میں ہنگامہ آرائی ہو، مار پیٹ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کون قصوروار ہے؟ قصوروار اگر آپ قصور کا ڈٹرمن کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ پھر بہت سارے لوگ قصوروار نکلیں گے، شاید ہم بھی نکلیں، شاید دوسرے بھی نکلیں، شاید اس نظام کو جو ہے نا وہ جنہوں نے یہ نظام ترتیب کیا وہ بھی نکلیں گے، مگر یہ بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ عزت احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو شہر کی سڑکوں پہ ہوں، کوئٹہ شہر تقریباً آلموسٹ چوک ہوا ہوا اس وقت، اور ہم اپنے آفس نہیں جا پا رہے۔ گزشتہ 1 گھنٹے سے جو نا میں کبھی کسی سڑک پہ کبھی کسی سڑک پہ، تو یہ بدقسمتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کو اگر آپ ڈٹرمن کرنے جائیں گے تو وہ اس کے وہ قصوروار بھی نکلیں گے جنہوں نے یہ نرسری ترتیب دی ہے، جنہوں نے یہ پودے لگائے ہیں، جنہوں نے یہ کلچر جو ہے نا وہ لانے کے لیے وہ جو مین جو لیڈرشپ کو نمائندگی کیا، یہ سارا کچھ اسی طرح سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نتائج اسی طرح سے نکلتے ہیں۔ اور اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جی بالکل مذمت کرتے ہیں۔ یہ قتل جو ہے نہ یہ یہاں کا کلچر ہے، نہ یہاں پہ صاحب جو پنجاب کا کلچر ہے، پنجاب کا بھی کلچر نہیں ہے، نہ بلوچستان کا، نہ کسی اور صوبے کا۔ ہم عزت احترام والے لوگ ہیں، دوسروں کی بھی عزت کرتے ہیں، اپنی بھی عزت کرواتے ہیں۔ اور کامران مرتضیٰ صاحب، جو بلوچستان اسمبلی کے جو اراکین اسمبلی اس میں ذمہ دار ہیں، جنہوں نے یہ سب میں حصہ لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومت سے ہیں یا اپوزیشن سے ہیں، کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو؟
اس میں یقیناً جو ہے نا وہ اگر کسی نے غلط قانون ہاتھ میں لیا تو اس کے خلاف یقیناً ایکشن ہونا چاہیے. اس پیچھے بھلے ادھر کے لوگ ہوں بھلے ادھر کے لوگ ہوں وہ مگر آپ جب یہ دیکھیں گے کہ جوتا پھینکنے کا جو ہے ایفرٹ دیکھ رہا تھا اور ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ آپ اس کو نہیں اس نتیجے پہ پہنچ پائیں گے کہ جوتا کس نے پھینکا ہے, ممکن ہے جوتا جیتے فریق نے پھینکا ہو. ٹھیک, گفتگو کی جی آگے بڑھاتے ہوئے راجہ یاسر ہمایوں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جوتے کی آج حماد حضرت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جی یہ وہی ایوان ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر ایک فارمر پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ میں جوتا پھینکوں گا آپ کی طرف, جوتا ماروں گا. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ان سے کہا گیا کہ جی آپ اس کے لیے رسپانسبل ہیں, آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, لیکن آپ نے جس طریقے سے افیئرز کی مینیج کیا آپ اس کے لیے برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں راجہ یاسر ہمایوں صاحب, کون ذمہ دار ہے اور یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ حکومت اگر حکومت میں ہے تو حکومت ہی تھوڑا سا برداشت کا مظاہرہ کرے, اور اپوزیشن نے تو تنقید کرنی ہے, احتجاج کرنا ہے, وہ کرتے رہیں, لیکن کم از کم حکومت تو اس کا ایسا حصہ نہ بن جائے کہ جہاں پر حکومت پہ بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ایک ارتقاء کا حصہ میں اس کو ضرور کہوں گا, اور وہ اس طرح کہ آپ کی پالیٹکس جب عوامی پالیٹکس کی طرف موو ہوئی 60s تک ایک ایسی کلاس رول کرتی تھی جو اولڈ منیڈ پیپل تھے یا پرانے پیسے والے لوگ تھے, ان کو ایک کلچر اور تہذیب جو ہے وہ ڈیفائنڈ تھا کلچر. 70s میں عوامی سیاست شروع ہوئی, اور میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا اس پہ. اس کا نتیجہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے لوگ جو بیسیکلی اسٹریٹ لینگویج جس کو آپ کہتے ہیں, وہ جب انٹر ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں تو پھر وہ زبان پارلیمنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے, اور اس میں اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے جب تک یہ فزیکل کوئی طرف نہ چلی جائے. اور جو یہ مار کٹائی ہے یہ میرا خیال ہے دس از ٹو بیڈ. اور زبانی بھی میرا خیال ہے اگر اعتراض کی حد تک ہو, بات میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو تو پھر بھی قابل قبول ہے, لیکن اس سے زیادہ جو ہم بڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پارلیمنٹری نارمز ہیں وہ نہ صرف جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں تمام پارٹیوں کو, ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹیز کو یہ تھوڑا گروم کرنے کی کوشش کریں, اسپیشلی جو نئے لوگ ممبر بن کے آتے ہیں ان کو یہ سکھایا جانا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹری نارمز ہیں. اور اب تو خیر کچھ نئے لوگ نہیں, جو 1985 سے چلے آ رہے ہیں وہ بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ کلچر جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہماری پالیٹکس میں آیا ہے. اور ڈو یو ایگری یاسر صاحب کہ جو حکومتی اراکین اسمبلی ہیں ان میں میچورٹی کی کمی ہے؟ یہ جی میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی نہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس وقت ایسے لوگ ہیں جن میں میچورٹی کی کمی ہے. اور ظاہر ہے ہر پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت میچور بھی ہیں, بڑے خاندانی بھی ہیں اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں. تو یہ ہر قسم کے لوگ ہر قسم کی پارٹی میں ہوتے ہیں. آپ کبھی جنرلائز نہیں کر سکتے کہ جی یہ تمام لوگ ایسے ہیں. یہ تو ایک سوچ کا طریقہ ہی غلط ہوتا ہے جب آپ کہیں گے جی اس نسل کے یا اس قوم کے یا اس پارٹی کے تمام لوگ ایسے ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوتا, ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ٹھیک, کیلدہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ابھی یاسر ہمایوں صاحب نے گفتگو میں کہا کہ جی ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں, خاندانی بھی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ دیکھا یہ کوئی خاندانی حرکت نہیں تھی, اور جنہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پھر اپنے بیک گراؤنڈز کو ریفلیکٹ کیا ہے؟ جی کیلدہ صاحب, کیلدہ صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی؟ میں کہتا ہوں جب میں نے اوٹ چلیں جی, شاہدہ رحمانی صاحبہ. جی کیلدہ صاحب. جی, اور میں کوشش کرتا ہوں کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی ایم این ایز ہو, بلکہ ایم پی ایز ہو, سینیٹر, میں ان کو آنریبل کر کے پکارتا ہوں. اور یہ مجھے جو بات کر رہے ہیں ہمایوں صاحب کہ جو نئے آئے ہیں, میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا ہوں, مجھے بتائیں کہ جو یہ بتا رہے کچھ شخصیات ہیں, نہیں, میں سمجھتا ہوں آج جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, جو کل قومی اسمبلی میں ہوا, آج بلوچستان میں ہوا, اور یہ جو اب نئی سیاسی روایات رکھی گئی ہے اس کا ایک شخص ذمہ وار ہے. اس شخص کا نام عمران خان ہے. وہ ان کو لینا چاہیے. جب 2014 میں کنٹینر پہ تھا تب بھی گالی دیتا تھا, چور کہتا تھا ہمارے لیڈران کو. گالیاں تو آپ کی طرف سے بھی گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں, گالیاں تو آپ کی طرف سے بھی گئی ہیں. نواز شریف صاحب,
नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने हैं, किसी वजीर आजम, बाकी भी मैंने वजीर आजम अपनी जिंदगी में देखे, कभी भी उसने किसी मुखालिफ को चोर गाली नहीं दी। ये अमेरिका में बैठकर, चाइना में बैठकर जब जाता है तो हमारे लीडरान को, हमारी लीडरशिप को गाली देता है। मुझे सिर्फ ये मैं कौम के सामने भी सवाल रखता हूं, आपके सामने भी सवाल रखता हूं, और जो मेरे बाकी गेस्ट हैं उनके सामने भी सवाल रखता हूं। मुझे ये बताया जाए, मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने वालिद और वालदा के बाद अगर किसी शख्स की इज्जत करता हूं, वो मेरा कायद है, वो मेरा लीडर है। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहबा हो, हमजा शहबा, मेरे जो बाकी लीडरान हैं, मैं उनकी इज्जत और एहतराम करता हूं। अगर मेरे लीडर को चोर कहा जाएगा, अगर मेरे बाप को चोर कहा जाएगा, तो मुझे बताओ ये गाली नहीं है तो क्या है? तो उसका जवाब मैं क्या दूं? मुझे ये, मैं बात आपके सामने रखता हूं, मैं सोसाइटी के सामने भी रखता हूं, मैं बड़े, तो अगर खेलदा साहब वो ये ना कहें, वो कहना ना कहना उनकी मर्जी है, लेकिन अगर वो ना कहें तो वो क्या कहें? वो कहते हैं जी जो हुआ उसी को हम सामने रखते हुए ये कहते हैं। अली मुमताज साहब, अगर डोंकी राजा से प्राइम मिनिस्टर साहब को तकलीफ हुई है तो मुझे बताए, हमें भी चोर से तकलीफ होती है। अगर आप चोर को गाली नहीं समझते हो तो डोंकी राजा भी गाली नहीं है। बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं, इस सारे निजाम को लपेटने, इस जमहूरियत को ये जो आज जिस नएज पे आके खड़ा किया है, उसकी जिम्मेवारी कायदे ऐवान है, और उसने सारा ये माहौल 3 साल में पैदा किया है। अब जो आज बलूचिस्तान में हुआ है, ये सड़कों तक जाएगा, ये हमारी सोसाइटी तक जाएगा। ये जो इन्होंने, इनकी पॉलिसीज है, इनकी जो नाकाम जो हुकूमत है, उस वजह से हर सोसाइटी में बर्दाश्त में मैं समझता हूँ मुतासर हुए। तो ये इस तरह अगर करेगा वजीर आजम, वो आकर अपने वजीरों, शाह मोहम्मद कुरैशी क्या कितने सीनियर वजीर है, उसका रवैया कौम ने देखा। शफकत महमूद साहब कितने सीनियर वजीर है या लीडर है, उसको लोगों ने देखा। शीरी मजारी, इनकी मिनिस्टरों को, जो मुराद सईद है इस वक्त बड़ा जो वजारत संभाल रहा है, वो उसको हमें सीपेक उस पर साइन करते हैं, सीपेक के मंसूबे साइन करते हैं, उसकी डिस्कशन होती है। ये दुनिया को क्यों, कौन सा चेहरा बता रहे हैं? मुझे बताओ, कभी दुनिया में ये हुआ कि अपोजिशन हमेशा बजट में एहतजाज करती है? हुकूमत एहतजाज करे, हुकूमत नारे बारे, हुकूमत डेस्कों के ऊपर चढ़े जाए, अब कायदे अपोजिशन लीडर को किताब फेंकी जाए इनके वज़रा की तरफ से, मुझे बताए कैसे बर्दाश्त होगा? कौन बर्दाश्त करेगा? ठीक है, जरा मैं शाहिदा रहमानी साहिबा का भी, मैं आपने जो सवालात उठाए हैं ना खेलदा साहब, मैं इस पर यासिर साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, लेकिन पहले जरा शाहिदा साहिबा की तरफ चलते हैं। शाहिदा साहिबा, ये क्या यही जमहूरियत है? और ये हम जमहूरियत की डेफिनेशन पेश कर रहे हैं सबको कि जमहूरियत ये होती है मार धाड़, गाली गलोच और एक दूसरे पर चीजें फेंकना, पर्सनल अटैक्स करना? बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो कुछ गुज़िश्ता 3-4 दिनों में हुआ वो इंतहाई शर्मनाक था। तमाम पाकिस्तानियों का वक़ार, मैं समझती हूँ, सर दुनिया भर में शर्म से झुका है। और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने देखा, आपने बहुत सारे सवालात उठाए कि पार्लियामेंट की तो एक अलग ही लैंग्वेज होती है जिसे बहुत ही महज़्ज़ब अंदाज में पार्लियामेंट में बात की जाती है और तमाम गैर पार्लिमानी वर्ड्स को हज़फ कर दिया जाता है। लेकिन आपने देखा कि यही, मैं कहती हूँ कि जैसा लीडर होता है वैसे उसके फॉलोअर्स होते हैं। हमारे पार्टी लीडर्स ने कभी भी किसी को गाली गलौज या इस तरह की जबान अख्तियार करने से मना किया। आपने देखा कि अभी पिछले दिनों जो हमारे एमएनए न्यू इलेक्टेड लफ्ज़ भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया था। देखिए, सेलेक्टेड कोई गाली नहीं है, सेलेक्ट तो होकर आए हैं। लेकिन ये जो कुछ आप ये सोचे कि जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ने लिया, पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन ने बाइकआउट किया था, उस वक्त जो लैंग्वेज इमरान खान ने तमाम पार्टी के लीडरान के लिए इस्तेमाल की, सबको चोर डाकू वो बनाते रहे, क्या स्पीकर साहब में इतना ज़र्फ था कि उसको हज़फ कर देते? आज बिलावल साहब के एक जुमले, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी जो मतलब हम भी कहते हैं एक हुर्फ़े आम में के बंदरों की तरह उछल रहे थे। आपको स्पीकर इतना बाइस्ड है कि उनको वो नजर नहीं आया। वो कहते जी मैंने किसी मिनिस्टर को बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। हालांकि सोशल मीडिया में एक वीडियोस आ चुकी हैं और असेंबली के रिकॉर्ड पर मौजूद है, सब कुछ असेंबली में हुआ। अगर स्पीकर साहब और आज जिस तरह हमाद अजहर ने भी बात की, उनको हज़फ नहीं किया जाता उन लफ्जों को। और अगर हमाद अजहर ने ऐसा क्या गलत कहा जो आप समझती हैं कि वो हज़फ होना चाहिए था? उन्होंने ये कहा कि जी आप कहते हैं, बिलावल साहब ने कहा कि इट्स गवर्नमेंट ऑफ द पपेट्स, तो उन्होंने कहा कि डू यू वांट गवर्नमेंट ऑफ कॉन्विक्ट्स, ये कहा हमाद अजहर ने। नो, जब बिलावल साहब उठ के जाने लगे
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بزدل بھاگ رہے ہیں. یہ بزدل ورڈ ان کو کہنا غیر پارلیمانی ورڈ تھا, یہ انہیں ہرگز نہیں کہنا تھا. اور میں نے اپنی اسپیچ میں اسپیکر صاحب سے کہا کہ آپ اس کو حذف کریں, نہیں کیا گیا. لیکن اگر ہم یہاں پہ کوئی سلیکٹڈ کہہ دیتے ہیں, ہم اگر کسی کو کوئی ایسا ورڈ جو پارلیمانی ورڈز ہوتا ہے اس کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے, تو یہ حکومت کا رویہ, جو عمران خان کا رویہ ہے. ایک یہ بات دیکھیں کہ مختلف پرائم منسٹر آئے اور تمام جب بھی آتے تھے پارلیمنٹ کے اندر تمام لوگوں سے فرنٹ سیٹ سے جا کر ملتے تھے, خواہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو یا کسی بھی اپوزیشن کی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہو. اور اسی طرح جب غیر ملکی وفد آتا ہے, جو پریزیڈنٹ آتے ہیں یا پرائم منسٹر آتے ہیں, ان کو بھی ملوایا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان روایات سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باہمی رابطے اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب تو سلام کرنا دور کی بات ہے, وہ کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہے. تو اتنا ایروگینٹ, اتنا مغرور ہونا, اس طریقے کا رویہ کرنا, اور پھر اپنی پارلیمانی میٹنگ میں یا کیبنٹ میٹنگ میں اپوزیشن لیڈران کو گالیاں دینا, ان کے لیے ابیوز لینگویج استعمال کرنا اور کہنا کہ ان کو بولنے نہیں دینا, یہ وہ تربیت ہے جس کی وجہ سے میں کہتی ہوں یہ جو بیج بو رہے ہیں یہ بڑی خطرناک فصل تیار ہو رہی ہے, اور یہ انہی کو کاٹنا ہے. تو یہ انتہائی ہم خطرناک سمت پہ جا رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح حکومت نے یہ خطرناک رویہ اپنایا ہوا ہے, اس آج بھی تو آپ اجلاس چلا رہے ہیں نا, اگر ڈے فرسٹ سے جو لوگ ذمہ دار تھے اسپیکر صاحب ان کے خلاف نوٹس لیتے, اور بجائے اس کے کہ ایک وہ ہمارا ممبر جو کہ اس دن اسمبلی میں آ کر فوری طور پہ کسی کام سے چلا گیا, اس کو بھی اس میں نامینیٹ کر کے اس کی جو ہے اس کو اوپر ریسٹرکشن لگائی. تو یہ ساری چیزیں حکومت کا جانبدارانہ رویے کی عکاسی کرتی, جو کہ انتہائی غلط ہے. اور میں سمجھتی ہوں اسی کی وجہ سے اتنی بے یقینی کی اور ایسی کیفیت ہے انسرجنسی کی جو کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی, we've got to take a short break over here. اور جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے تو میں بھی یہ کل بھی سوچ رہا تھا, اور ابھی چونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ جی کس کس کو نامینیٹ کیا گیا, تو یہ ظاہر سی بات ہے انویسٹیگیشن والا معاملہ تھا کہ جو ملوث تھا سی سی ٹی وی کی فوٹیج سے دیکھ کر اس کو طے کیا جاتا کہ جو نامینیٹڈ ہے اسی کو اس کے اندر شامل کیا جائے, نہ کہ ایسے کہ جو وہاں پر تھے ہی نہیں اور ان کو بھی نامینیٹ کر دیا جائے. ساتھ ہی جب سینٹ کے الیکشنز کا وقت تھا تو مصدق ملک صاحب نے اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے جا کے کیمرے پکڑے تھے, اور اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ جس کی فوری طور پر انویسٹیگیشن ہو, جو کوریڈورز میں وہاں پر کیمراز نصب ہیں, جو سی سی ٹی وی کے اور کیمراز ہیں, ان کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ وہاں پر یہ کس نے کیا اور کیسے لگائے گئے یہ کیمراز. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ابھی تک تفصیل نہیں آئی کہ وہ کیمراز کس نے نصب کیے تھے. وقفے کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے تو میں یاسر ہمایوں صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یاسر ہمایوں صاحب, آپ کی پارٹی جو چور چور کہتی رہتی ہے, کھیلدار صاحب نے کہا جی چور گالی ہے, تو کیا چور گالی ہے؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. یاسر ہمایوں صاحب آپ کی طرف آتے ہیں فوری طور پر. کھیلدار صاحب نے اعتراض کیا کہ جی یہ چور کہتے ہیں اور یہ چور گالی ہے, تو کیا چور کہنا گالی ہے جی؟ اور ایسا ہے تو کیوں دیتے ہیں آپ یہ گالی؟ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں کوئی روایتی جو گفتگو ہوتی ہے نا بڑی سطحی قسم کی, وہ میں نہیں کرنا چاہتا. ابھی کچھ ہسٹوریکل فیکٹس کو تھوڑا کلیریفائی ضرور کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 70s کے بعد یہ جو زبان جو ہے اس میں ولگیرٹی آنی شروع ہوئی, یہ چیپنس آنی شروع ہوئی. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میرے بھی لیڈر تھے, میں ان کو لیڈر مانتا ہوں, لیکن سب سے پہلے یہ جو ولگر لینگویج ہے اس کا استعمال انہوں نے شروع کیا. ان کی تقاریر مجھے یاد ہے, اس میں اوپنلی وہ لوگوں کو ایک دفعہ ابیوز کر گئے تھے وہ, اور آئی ڈونٹ نو انہوں نے کبھی سنی ہے یا نہیں. میری فیملی پالیٹکس میں ہی تھی اور پیپلز پارٹی میں ہی ہم تھے. اس کے بعد انہوں نے مختلف لیڈرز کے نام رکھے, اصغر خان کا آلو, کسی کو یہ کسی کو وہ, تو یہ وہاں پہ روایت شروع ہوئی. پیپلز پارٹی میں اس وقت بہت سارے لوگ ایسے آئے تھے نئے نئے پالیٹکس میں جنہوں نے یہ عوامی سو کالڈ عوامی زبان استعمال شروع کی, پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. اس کے بعد جب نون لیگ پاور میں آئی اور یہ 85 کے بعد ایک نئی کلاس انٹر ہوئی, تو انہوں نے شہید بی بی کے بارے میں ایسی ولگر زبان استعمال یہ کرتے تھے جو آپ کو بھی یاد ہوگا اگر آپ کو تھوڑا بہت پولیٹیکل ہسٹری کا پتہ ہے یہاں پہ, اور وہ ٹوٹلی کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی کسی بھی پارٹی میں جو شرفاء تھے ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی, لیکن وہ زبان استعمال کی جاتی تھی. اب آپ آئیں کہ کیا چور گالی ہے یا نہیں, تو obviously سخت ورڈ ہے, ہارش ورڈ ہے, اور آپ کو جب سپریم کورٹ ڈکلیئر کر دے کسی کو تو پھر تو میرا خیال ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کسی بھی شریف آدمی کو جو صرف ملزم ہو, میں سمجھتا ہوں اس کو چور نہیں کہنا چاہیے جب تک وہ مجرم ثابت نہ ہو جائے. اور اگر کوئی واقعی ثابت ہو چکا ہے تو اس کو اگر کوئی چور کہے تو پھر ظاہر چور کو بندہ چور ہی کہتا ہے نا, اور کیا کہے. تو اور وہ بھی میں نہیں سمجھتا, میں تو پرسنلی شاید نہ کہوں کسی کے منہ پہ, لیکن اگر کوئی کہے گا بھی تو پھر لوگ کہتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ پہ کوئی ایکیوزیشن ثابت ہو جاتا ہے
تو پھر آپ کی وہ کیٹیگری بن جاتی ہے. باقی جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ہم نے کیا یا اس نے کیا, الزام سارا گورنمنٹ پر آ رہا ہے کہ جی دیکھیں شیری مزاری صاحبہ نے کیا کیا, شفقت محمود صاحب نے جو دیگر, اور مراد سعید صاحب نے کیا کیا, یہ سارا الزام آپ پر, آپ کی پارٹی پر آ رہا ہے جی گورنمنٹ. یہ دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک سائیڈ کی سٹوری تو کوئی بھی, میں کہوں گا نہیں جی ہم نے نہیں کیا انہوں نے کیا, وہ کہیں گے میں نے کیا. میں نے آپ کو ایک اوور آل کلچر کی بات کی کہ یہ کلچر جو ہے یہ زوال کا شکار ہے, ایٹ لیسٹ ہماری بکس میں زوال کا شکار ہے. دونوں طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ نہیں پسند کرتے, اور پھر جب آپ ایک ہیٹ آف دا مومنٹ میں آگے بہت سارے لوگ جو یہ نہیں کرنا چاہتے وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ کا ایک وہ جنگ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے تو آپ اپنے اس پہ کہتے ہیں نا کہ طیش میں خوف خدا نہیں رہتا لوگوں کو, تو وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. تو آپ کو طیش میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. اور ہمارے جب میں ایچ کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ کے خاندان کا پتہ تبھی چلتا ہے جب اپنے جذبات میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں, آپ کی تربیت کا بھی اور بیک گراؤنڈ کا بھی. تو یہ بڑی ضروری ٹریننگ ہے, لیکن یہ بڑا مشکل بھی ہے. آپ کسی بھی انکلوڈنگ مائی سیلف, اگر آپ اپنے سینسز پہ کنٹرول رکھ سکیں جب آپ کو طیش آیا ہو, تو میرا خیال یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, اور شاید میرے میں بھی نہ ہو. لیکن اس پہ یاسر ہمایوں صاحب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, کیونکہ یہ تو پھر اب معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. پہلے قومی اسمبلی کی حد تک تھا, پھر اب یہ بلوچستان اسمبلی پہنچ گیا اب معاملہ. جی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کرنا نہیں بلکہ جو سیریس عناصر ہیں تمام پارٹیز میں, ان کو بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے. پنجاب اسمبلی میں تو ہم نے کر لیا, بڑے اچھے ماحول میں آج بھی اجلاس ہوا, اور میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات ہے, میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ پنجاب اسمبلی کا ماحول زیادہ برا ہوتا ہے اور قومی اسمبلی میں بہتر ہونا چاہیے. لیکن اس دفعہ تو میں الٹ دیکھ رہا ہوں, پنجاب یونیورسٹی پنجاب جو ہے آپ کی اسمبلی بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور کمپیریٹیولی اور کافی بہتر ماحول ہے یہاں پہ. ٹھیک. اور دوسرا, آپ اکثر دھڑوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں, پنجاب کی سیاست کی بات کرتے ہیں, اور جو روہیل اصغر صاحب نے کہا کہ جی یہ پنجاب کا کلچر ہے, وہ ویسے ہی سلپ آف ٹنگ تھا, انہوں نے کہہ دیا, یا ڈو یو ریئلی تھنک ہی مینٹ اٹ؟ جی نہیں, مینٹ نہیں, انہوں نے ٹھیک کہا ہے. جو پنجاب کا اسٹریٹ کلچر ہے, اسپیشلی سینٹرل پنجاب سے ایسٹرن پنجاب تک, اگر آپ سکھوں کو دیکھ لیں یا ایون لاہور میں, تو لوگ گالم گلوچ اسٹریٹ پہ ضرور استعمال کرتے ہیں. اور اس کو ظاہر ہے اوبیسلی جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو کلاسی لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کلچر. اور میرا خیال روہیل اصغر نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے, لیکن اس کلچر کو کیا آپ نے پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں. پارلیمنٹ میں کلچر پارلیمنٹ کا ہی ہونا چاہیے میرا خیال. ٹھیک جی. کھیلدا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کو جواب مل گیا کہ چور کہنا گالی ہے یا نہیں ہے. اور یاسر ہمایوں صاحب, ان لائک کوائٹ اے فیو ادر ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز فرام پاکستان تحریک انصاف جو گورنمنٹ سے ہیں, ان کی سوچ بالکل مختلف ہے. جو بات غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہہ دیا کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا بھی. دیکھیں, مجھے بڑی عزت احترام ہے, میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ شو کر رہا ہوں یاسر ہمایوں صاحب. مجھے ان کی باتوں سے بڑے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اپنا موقف رکھتے ہیں. مجھے یقین آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہی ہیں. نہیں, پی ٹی آئی میں اچھے لوگ موجود ہیں, پارلیمنٹ میں جو نیشنل اسمبلی میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا جب شہباز شریف صاحب نے اسپیچ شروع کی تو جو مراد سعید ہے, وہ دوسرا علی امین گمڈا پور ہے, انہوں نے شور مچایا. پھر ان کے جو چیف ویپ ہے ان کو بتایا گیا کہ اب جو اب میں بتا نہیں سکتا اس وقت انہوں نے کیا کہا, میرے پاس انفارمیشن ہے کہ آپ کو حکم آ گیا ہے, چل کے خاموش ہو کے باہر بیٹھے اور کوئی شور نہ مچائے. تو ایسے 20-25 لوگ ایم این ایز موجود تھے جنہوں نے شہباز شریف صاحب کی تامل سے تقریر سنی اور وہ سنتے رہے. تو ایسی بات نہیں کہ کسی پارٹی, مجھے ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. بات یہ حقائق میں کرنی چاہیے. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ چور اگر کوئی سزا آتی ہے, 2014 میں نواز شریف صاحب کو کون سی سزا آئی تھی, یا باقی ہمارے لیڈران کو کون سی سزا آئی تھی؟ وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا تھا. یہ ٹرینڈ جو ہے عمران خان نے متعارف کرایا ہے. اور پاناما کے فیصلے میں بھی 1 روپے کی چوری ہم پہ نہیں ہوئی, نہ کوئی نواز شریف نے کک بیک دیا ہے, نہ نواز شریف صاحب نے کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, نہ کوئی شہباز شریف صاحب آج بھی کیس ان کے بھگت رہے ہیں, 2 دفعہ جیل بھی گئے. 1 روپے کی چوری ہم پہ ثابت نہیں. یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. ان بیانیے میں اس ملک کی معیشت بھی تباہ ہو گئی, اس ملک کی سیاست, بیانیہ تو آپ نے بھی بنانے کی کوشش کی نا, مجھے کیوں نکالا سے لے کر ووٹ کو عزت دو, اور پھر یہ جو معاملہ جس طرح آج بلاول صاحب نے کہا جی پپٹس کی یا سلیکٹڈ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں, تو یہ تو بیانیہ تو آپ نے بھی بنایا نا. اور پھر اس بیانیہ میں یہ بھی شامل کہ جی ہمارے ساتھ ایک باقاعدہ سازش ہوئی ہے.
آج جس نیچ پہ پاکستان کھڑا ہے علی ممتاز صاحب, جو مفت کی معیشت ہے, جو ایشین ٹائیگر نواز شریف صاحب بنا رہے تھے, 5.8 جی ڈی پی تھی پاکستان کی, اسٹاک ایکسچینج کہاں تھی, اس پاکستان کو آج کہاں کے کھڑا کیا گیا. تو یہ آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں ہم سے, گھروں میں سوال پوچھتے ہیں کہ جو چلتا پھرتا خوشحال پاکستان ٹیک آف کرنے والی معیشت, اس کو نواز شریف صاحب کے خلاف کیوں فیصلہ آیا. تو یہ بڑا ایک سوال ہے, ایک بڑی لمبی بحث ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سارے فیصلوں کے خلاف آج پاکستان اگر سفر کرائے نواز شریف صاحب ہوتا تو پاکستان کی حالت یہ نہیں ہوتی. تو یہ تو سوال بنتا ہے. ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہیں پر میں شاہدہ صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے یاسر ہمایوں صاحب سے اسے بھی پوچھ لوں کہ نواز شریف صاحب آج ہوتے, کھیلداز صاحب آپ کی بات سننے کو تیار ہیں اور آپ کا انداز بیان ان کو پسند بھی آیا ہے کہ نواز شریف صاحب آج ہوتے تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے معاشی اعتبار سے, ایشین ٹائیگر بنایا جا رہا تھا پاکستان کو. دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو پالیسی رہی ہے وہ بیسیکلی اسپیشلی جو آخری ان کا دور ہے کہ انہوں نے ایکسیسو جو سپینڈنگ کی ہے بوروئنگ کر کے, اور اس سے ایک آرٹیفیشل گروتھ شو کی ڈار صاحب نے, اور بیسیکلی بڑا ایک اس طرح کا کام رہا جو بڑا سپرفیشل تھا. کوئی لانگ ٹرم گروتھ کے پیٹرنز کو کبھی انہوں نے فالو کرنے کی کوشش نہیں کی. ہاں ایک خاص کلاس میں پاپولیرٹی ان کو ضرور ملی جو کچھ انہوں نے کیا, لیکن زیادہ کام جو ہے وہ بیسیکلی بڑا سپرفیشل قسم کا کام رہا ہے. اور یہ ایک بڑی سیریس بحث ہے, میرا خیال ہے obviously انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو اپیز کرنا ہے, لیکن میں جو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ کوئی سالڈ گروتھ نہ ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے, ایک تو جو میاں صاحب کا سٹائل رہا ہے, اور دوسرا پھر جو کہ الزامات ہیں جو انہوں نے اس میں سے کٹ لیے مختلف پروجیکٹس میں جو ان پر الزام لگے, اور پھر پاناما میں وہ پھنسے بھی. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لوٹا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ پرسنلی جو ایکسپونینشل ان کی گروتھ میں, ان کی اپنی ذاتی جو اثاثے ہیں ان کی گروتھ میں جو اضافہ ہے اس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. میں بھی لاہور کا ہی رہنے والا ہوں, بچپن سے یہیں پہ رہا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں کہ کون کس دور میں کتنا امیر ہوا. تو میرے لیے تو یہ عزم کرنا بڑا مشکل ہے کہ بڑا وہ کوشر طریقے سے یہاں پہ پہنچے. ٹھیک, شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. اب اس کا وے فارورڈ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت میں یقین کرتی ہے, رکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو بھی کوئی مسئلہ حل کرنا ہے اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ کرنا چاہیے, بلکہ پی ڈی ایم میں بھی وہ دھرنے کی طرف جانا نہیں چاہ رہے تھے, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے جو بھی ہونا چاہیے. تو اس مسئلے میں پارلیمنٹ کی, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے, تو ہمیں اس کو کسی طریقے سے اب معاملات کو سیدھا کرنا ہے نا, کیسے ہوں گے؟ دیکھیے اس سے نہ صرف یہ بلکہ 2014 میں جب دھرنا دیا پی ٹی آئی نے, اس وقت اپوزیشن میں پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی تھی, ہم اس دھرنے کا اور اس سازش کا بھی حصہ نہیں بنے تھے کہ حکومت کو پلٹ دیا جائے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو جمہوریت اس ملک میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لہو سے اس کی آبیاری ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جمہوریت کے لیے ہمارے 70,000 سے زائد ورکرز نے کوڑے کھائے. اسی لیے میں شاہدہ صاحبہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی پارٹی کیا کرے گی, کیونکہ جمہوریت پہ تو ابھی لوگ ہنس رہے ہیں, پارلیمنٹ میں جو ہوا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, ہنس رہے ہیں لوگ کہ یہ ہوتی ہے پارلیمنٹ. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام مسائل کو پارلیمنٹ میں حل کرنا چاہیے. حکومت کا جو رویہ تھا انتہائی میں سمجھتی ہوں قابل مذمت کا. کبھی آپ نے یہ دیکھا نہیں ہوا دنیا بھر میں کہ حکومت کے اپنے اراکین جو ہیں وہ سیٹیاں بجا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر اپنی اسپیچ کر رہے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ بالآخر وہ گالی گلوج اور اس کے بعد کتابیں اٹھا کے مارنا اور پھر وہ مار پیٹ تک پہنچ گئے. تو یہ ساری چیزیں آخر وہی مسئلے کا حل ہوا. اگر یہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈے فرسٹ اگر اسپیکر صاحب اپنا رول پلے کرتے, ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرتے, اور یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا. لیکن حکومت جو اسپیکر صاحب ہیں ان کا جانبدارانہ رویہ, اب بھی تو ہم نے کمیٹی بنائی پارلیمنٹری, اب بھی تو اس بات پر آئے کہ اپوزیشن سے بھی اراکین ہوں گے, حکومت سے ہوں گے, اور باہمی اس سے پہلے بھی اخلاقیات پر ایک کمیٹی بنی, وہ کہاں گئی؟ آپ یہ بتائیں کہ پہلے بھی 5 سال ہماری حکومت رہی, نون لیگ کی حکومت رہی, اور اس سے پہلے بھی جمہوریت چلتی رہی, کیا کبھی اخلاقیات کی کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا کبھی اس طرح کی ہلڑ بازی ہوئی تھی؟ لیکن چونکہ حکومت کا اپنا یہ رویہ ہے, حکومت کو اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا. حکومت میں بالکل ابھی جس طرح کھیلداز صاحب بتا رہے تھے, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس دن وہ تمام وزراء جو کہ سینئر تھے, پرویز خٹک صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, اسی طرح شاہ محمود قریشی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ان کے لیڈر کی خواہش تھی کہ ہنگامہ آرائی کی جائے تو ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا. لیکن مجھے جب یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا لیڈر اس بات پہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا
تو میں وہ ہرگز نہیں کروں گی. ہونا چاہیے باہمی گفت و شنید کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے, اور یہ اس بات پر کہ آئندہ کبھی اس طرح کے واقعات نہ ہوں. ٹھیک ہے یاسر ہمایوں صاحب, یہ کیا عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ سب ہوا, اور حکومت کو کیوں احتجاج کی ضرورت پیش آئی؟ حکومت نے بجٹ پیش کیا, اس پر بجٹ پہ بحث ہونی تھی, اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, حکومت کو احتجاج کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں, ایک تو جہاں پہ بار بار یہ کنٹینر کی بات کرتے ہیں نا, تو کنٹینر ایک جلسے کا ماحول اور ہوتا ہے, اور جلسوں میں تو ہر پارٹی کے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات بھی کرتے رہے, اور بلکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عابد شیر علی اور خواجہ سعد رفیق بھی اپنے جلسوں میں جو کرتے رہے وہ بھی انتہائی افسوسناک تھا. آپ ایک ہی ہر بات کو کنٹینر پہ لے جائیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی میں آ کے, جب وہ آئے, پہلے بھی اسمبلی کے وہ ممبر رہے, تو جب بھی انہوں نے تقریر کی تو اسمبلی کے اندر ہمیشہ پارلیمنٹری زبان استعمال کرتے رہے ہیں. جب ایون اپوزیشن میں بھی تھے, جب پہلے ایک دفعہ ممبر بنے تھے, جب اکلوتی سیٹ تھی, تب بھی تقریر کرتے رہے. گزشتہ دور میں بھی ایک دفعہ موقع ملا تو کبھی انہوں نے اسمبلی کے اندر آ کے وہ زبان کبھی استعمال نہیں کی. تو یہ بالکل ایک غلط ایکیوزیشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ تو اپوزیشن حکومت کو احتجاج کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں, ایک آپ ایک لائنز کراس کر جاتے ہیں نا جب ٹو مچ, تو پھر جو کوئی یہ پلانڈ نہیں تھا, ان کی جو گفتگو سن کے شاید میں بھی اسمبلی میں ہوتا, مجھے بھی غصہ چڑھ جاتا. حالانکہ میں نہیں, لیکن ان کو تقریر کرنے کا موقع تو دینا ہے نا. جس طرح جو الفاظ یہ استعمال کر رہے تھے ہمارے لیڈر کے متعلق, تو وہ they were too much. نہیں, لیکن اس پہ ریسپونڈ یاسر ہمایوں صاحب, اس پہ ریسپونڈ کیا جا سکتا تھا جب اپنا وقت آئے. جب کوئی جس کو یہ لیڈر سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ایسا کوئی بھی لفظ استعمال کرے گا جو ان کو پسند نہیں آئے گا, تو obviously اس پہ پھر لوگ ریئیکٹ تو کرتے ہیں. ٹھیک جی, وی وانٹ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر جی. بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے. تو قاسم خان سوری, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی, لیکن پھر وہ واپس لے لی گئی. یہ کیا ہوا, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. کھیلدہ صاحب, قاسم خان سوری کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا تھا, پھر اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ علی ممتاز صاحب, میں ایک درستگی کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں. یاسر ہمایوں صاحب میرے لیے معتبر ہے, انہوں نے ایک بات, مجھے ایک ایس ایم ایس ابھی آیا, اس پروگرام کو ہی دیکھ رہا تھا, میرا سکھ دوست تھا, اس نے کہا کہ ہمایوں صاحب نے کہا کہ سکھ بھی گالی دیتے ہیں. میں نے وہ صحیح بات سنی نہیں تھی, تو میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہر گالی جو ہے انگلش میں بھی ہے, سندھی میں بھی ہے, پنجابی میں ہے, ہر زبان میں گالی موجود ہے, اور یہ بات نہیں ہے کہ, مگر میں سمجھتا ہوں کسی مذہب سے, کسی قوم سے, کسی زبان بولنے, اگر ہم پنجابیوں کو کہے کہ یہ گالیوں کا کلچر ہے یا سندھیوں کا یہ کلچر ہے, تو میں سمجھتا تہذیب جو ہے, جس طرح میرے روحانی پیشوا ہے بابا گرو نانک, اس کا فلسفہ پڑھیں, اس کی تعلیمات ہیں, یا اس کا جو گرو گرنتھ صاحب, شری گرو گرنتھ صاحب ہے, اس میں پورا امن کی پرچارک ہے, پیار کی پرچارک ہے, اور جو باتیں ہم نے ان سے سیکھی ہے, جو قربانی میں سمجھتا ہوں دنیا کا ایسا کوئی جو اس کا جو پیغام ہے وہ پورا فلسفہ اس امن اور پیار پہ مشتمل ہے. تو کوئی بھی زبان جو ہے اس میں یہ چیزیں موجود تو ہوتی ہیں, مگر کوئی ایک زبان بولنے والے سے, یا ہم وہ تو استعمال کرنے والے پہ منحصر ہے کھیلدہ صاحب, کو کون استعمال کرتا ہے کون نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں, یہ ہاں کوئی کرتا ہے, وہ ریئیکشن بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی میرے سے یاسر ہمایوں صاحب اچھے طریقے سے بات کر رہے, میں بھی اچھے طریقے سے, اگر میں ان کو کچھ برا کہوں گا, وہ بھی یہ ریئیکشن ہے دنیا میں, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, یہ اس سے ہم بچ. تو یہی تو وہ وجہ بتا رہے تھے یاسر ہمایوں صاحب, کہ جو گورنمنٹ کے بینچز سے جو سب احتجاج ہوا وہ ریئیکشن تھا اس سب کا, کہ جو وہ سن رہے تھے اور ان سے نہیں سنا گیا, ان سے نہیں برداشت ہوا کہ ہمارے لیڈر کو یہ سب کہا جا رہا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے لیڈر کو جب کوئی کہتا ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے. میں اس مسئلے کا حل بتا دوں. اگر میری لیڈرشپ کے لیے لفظ عزت احترام سے کیا جائے اسمبلی کے فلور پہ, کوئی بھی سیاسی تنقید کرے, اس کے پالیسیز پہ تنقید کرے, اگر اس کا نام لیتے ہوئے عزت احترام کرے, تو کل ہم ان کی لیڈر کا بھی عزت احترام کریں گے. اگر چور, میں نے پہلے بھی کہا, میں چور کو گالی سمجھتا ہوں, اور یہ ڈونکی راجہ کو گالی سمجھتا ہے, تو یہ زبان ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. ایسے سوسائٹی ہمیں
اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کو بچانا چاہیے, ہمیں اعلیٰ اقدار پیدا کرنے چاہیے. اب جو آپ کا سوال ہے, دیکھو ہم نے جو یہ عدم اعتماد لائے تھے وہ اس لیے لائے تھے جو انہوں نے ایک غیر آئینی قدم اٹھایا, جو بلڈوز کیے گئے اتنے قانون سازی, ایک دن میں 21 قانون پاس کرانے کی کوشش کی, جو الیکشن ریفارم کے جو تھے اس میں ہماری بات سنی نہیں گئی, وہ بالکل غیر آئینی تھی. اور جب وہ حکومت اسپیکر صاحب نے وہ واپس لیا اور انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا, تو ہم نے بھی اس سے عدم اعتماد واپس لیا. اس کی ایک ہی یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ ہمارا دیکھو نہ اسپیکر صاحب سے جھگڑا ہے نہ ڈپٹی اسپیکر سے. اگر کہ اس اسمبلی میں غیر آئینی قدم اٹھایا جائے گا, غیر آئینی کام کیا جائے گا, تو ہم اس کی مخالفت بھی کریں گے, اس کو ہٹانے کے لیے سب. ٹھیک ہے, تو آپ کا مقصد ان کو ہٹانا نہیں تھا, آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی سنی جائے, آپ نے صرف اس کو ایز اے تھریٹ کے ٹول کے طور پہ یوز کیا. مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آئین کے تحت چلے, یہ ملک آئین کے تحت چلے, ہمیں کسی ذات سے, کسی سوری صاحب کی شخصیت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اسی طرح اگر عمران خان صاحب آپ کی بات ماننا شروع کر دیں اور جو کہتے ہیں آپ وہ مان لیں, اس پر عمل کریں, تو پھر آپ عمران خان صاحب کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے, آپ کے لیے وہ بھی قابل قبول ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کہ میری لیڈرشپ سے لیے عزت سے احترام سے بات کریں گے تو ہم عمران خان کے لیے عزت احترام سے بات کریں گے. ہماری عمران خان کے ذات سے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت سے کوئی اختلاف نہیں, عمران خان سے کوئی اختلاف نہیں, صرف نواز شریف صاحب کو عزت اور احترام سے بلایا پالیسی سے ہے, اس کی ذات نہیں. میں کہتا ہوں ہماری حکومت سے اختلاف ہے, پالیسیز پہ اختلاف ہے, مگر عمران خان کی ذات سے ہمیں نہیں کہ ہم اس کو گالی دیں, ہماری کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے قاسم خان سوری کے حوالے سے بھی یہی سوچ کر یہ سب کیا نا کہ وہ اس منصب کے لیے نااہل ہیں, اور اگر آپ نے ایسا سوچا تو پھر انڈرسٹینڈنگ کیوں کر لیا آپ نے, پھر چھوڑ کیوں دیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں, ان کو کام نہیں آتا. نہیں, انہوں نے غلطی ریئلائز کی, انہوں نے ہماری بات سنی, وہ جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کیا, تو ہم پیچھے ہٹے. اگرچہ ملک کو آئین کے تحت چلایا جائے گا, ملک کو قانون کے تحت چلایا جائے گا, باقی جو پالیسیز ہے نااہلی ہے, حکومت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے, ایز اے اپوزیشن ہمارا فرض ہے اس پہ بات کریں, عوام کی بات کریں, اس پہ آواز اٹھائیں. اگر حکومت بھی اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرتی رہے گی, اگر حکومت بھی اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرتی رہے گی, تو آپ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں گے, آپ ان کو بلڈوز یا ان کو گرانے کی بات نہیں کریں گے؟ میں نے انٹرو میں آپ کو کہا دنیا کی واحد حکومت ہے جو خود اپوزیشن کے خلاف احتجاج کر رہی تھی. حکمران ہمیشہ سر جھکا کے چلتا ہے. نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کھیلدہ صاحب کہ اگر حکومت بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہوئے کہے کہ ہاں جی فلاں غلطی ہم سے ہوئی یا اس کام میں ہماری غلطی تھی, تو وہ تسلیم کر لے, تو آپ انہیں 5 سال پورے کرنے دیں گے, آپ کا ان کے خلاف پھر کوئی احتجاج نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ہم جو بھی ان کی غیر آئینی قدم ہے, ہم چاہتے ہیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, اس ملک میں ایسے تو غیر آئینی قدم تو اٹھا لیا نا قاسم خان سوری نے. اگر انہوں نے غیر آئینی قدم آپ کے مطابق اٹھا لیا تو پھر آپ نے ان کے اس کو تسلیم کرنے پر معاف کر دیا نا. تو ہم نے اپنا جو آئینی حق تھا ہم نے وہ واپس لے لی. اور اگر عمران خان صاحب اگر ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتے, 3 سال میں تباہی نہیں کرتے, تو ہمیں بھی احتجاج کرنے کی یا ہمیں بھی تحریک چلانے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی. تو ہم جو تحریک چلا رہے ہیں یا جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کو جس نہج پہ آ کے عمران خان نے کھڑا کیا ہے, عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ اس ملک کو آگے چلا سکے. ٹھیک جی, یاسر ہمایوں صاحب. جی, میں آپ تو میرے خیال بات یہ کر رہے تھے کہ آج کیوں ووٹ آف نو کانفیڈنس رک گیا, تو obviously تعداد پوری نہیں تھی, انہوں نے بہتر سمجھا کہ کیا ضرورت ہے ایک فیوٹائل ایکسرسائز کرنے کی. وہ میں کریکٹ کر دوں تھوڑی سی بات کہ میں قطعاً کوئی سکھوں کی دل آزاری مقصد نہیں تھا, کیونکہ ایسٹ پنجاب میں زیادہ پاپولیشن سکھوں کی اور میرے بڑے قریبی دوست ہیں سب, اور میں صرف بات یہ کر رہا تھا کہ اس کلچر کے اندر یہ چیز موجود ہے اور اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. اور روہیل اصغر صاحب نے اس سینس میں بات کی تھی, حالانکہ میں بڑی آسانی سے پوائنٹ سکورنگ کر سکتا تھا, وہ مخالف پارٹی نون لیگ کے وہ ہیں, تو انہوں نے بات کی, میں اس کو صرف اس بات کو جو کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دیٹس اباؤٹ اٹ. ٹھیک جی, شاہدہ رحمانی صاحبہ. دیکھیں, ابھی بات یہ ہو رہی تھی, آپ بار بار کھیلداس کوہستانی سے بات کر رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ بیک پہ کیوں ہو گئے, اور ابھی اسی طرح سے یاسر صاحب نے بھی ایک عرض کیا کہ ممبر پورے نہیں تھے. نمبر اگر پورے نہ ہوتے تو ہم پورے ہوں نہ ہوں, ہم نے ایک موشن موو کیا تھا, اس لیے کیا تھا کہ حکومت نے جلد بازی میں ایک دن میں 80 پوائنٹ ایجنڈا لیا ہے, جس میں 21 جو ہے انلیگل لیجسلیشن تھی, اور جو کہ ہاؤس نے پاس کر دی, یعنی ان کی اکثریت کی بیس پہ وہ پاس انہوں نے کر لی. شاہدہ صاحبہ, اس میں میں ذرا یہ ایڈ کر دوں کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے, آپ بات مکمل کیجئے گا, گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 2019 سے یہ سارے چل رہا ہے معاملہ, ڈیلے ہو رہے تھے پہلے سے ہی.
دیکھیں جی، اگر ڈیلے ہو رہے تھے، آپ کو وہاں پر نوٹس لکھا جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آتے ہیں، جو ممبرانس ہوتے ہیں، اگر ان میں اختلاف پایا جاتا ہے ان پہ نوٹس لکھے جاتے ہیں، پھر ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے اور اسمبلی میں ان کو موقع ملتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان سب رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ کورم بھی پورا نہیں تھا، انہوں نے پاس کرا لیا. آج حکومت اتنے بیک فٹ پہ گئی کہ اس نے وہ پاس کیے ہوئے بلز کو واپس لے لیا. اگر وہ اتنے بیک فٹ پہ جا سکتی ہے، اپنے بلز کو واپس لے سکتی ہے، تو پھر اپوزیشن کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو جس نے یہ کیا تھا یعنی قاسم سوری صاحب نے، تو پھر اسی وجہ سے ہم نے موو کیا تھا. کوئی ہماری ان سے ذاتی کوئی چپکلش نہیں تھی، ذاتی لڑائی نہیں تھی. جب غیر آئینی غیر قانونی کام کریں گے تو پھر اس طرح کے اقدامات اپوزیشن اٹھاتی ہے. نہ کوئی ہم تھریٹس کر رہے تھے، نہ کسی کے. جب انہوں نے اپنے تمام اقدامات کو واپس لیا، اپوزیشن بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی. تو یہ کوئی ذاتی نہیں ہے کہ ہمارے ممبر پورے تھے نہیں تھے، ہم نے موو کر دیا تھا. ہوتے نہیں ہوتے وہ بھی دیکھا جاتا. اچھا، اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے. جو حماد اظہر صاحب نے کہا کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے سے کرپشن کے داغ نہیں دھلیں گے. دراصل حماد اظہر صاحب یہ لوگ کہتے تھے دوسروں کو کہ جی پرچی لے کے پڑھتے ہیں. اب وہ ان کی ماشاءاللہ اتنی بہترین انگلش شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی، اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس انداز سے بولے تو ان کو ایک جیلسی فیل ہوئی اور وہ بول نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے اس انداز کو، یہ تو ہر شخص میں ایک جیلسی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو اس انداز سے کیا. ورنہ ماشاءاللہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بات کی انگلش میں اردو میں، ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، اور پورے ملک میں ان کی اسپیچ جو ہے اس وقت مقبولیت کے درجے پہ. آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے عوام کے دلوں کی ان کے ترجمانی کی ہے، ان کے مسائل کی ترجمانی کی ہے، اور عوام جس طرح چاہ رہے ہیں اسی طرح انہوں نے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ. آپ نے شاہدہ صاحب ابھی جب جیسے کہا نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج کی جو تقریر ہے وہ پورے ملک میں بڑی مقبول ہوئی ہے. میں نے ساتھ ہی جو ہے وہ اسکرین کو ریفریش کر کے دیکھا. میں نے کہا دیکھوں ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہوگا بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کو لے کے، لیکن ان کو ٹاپ ٹرینڈ کیا ٹرینڈ ہی نہیں آج بنا. آپ تو کہہ رہی ہیں بڑی مقبول رہی ہے. نہیں جی بالکل ابھی چل رہی ہے، اور ابھی آپ شام تک دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی، اور ٹاپ ٹرینڈ میں بھی آگے جا جائے گی. جی یاسر ہمایوں صاحب، کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. نہیں، میں اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انگلش تو ماشاءاللہ بہت اچھی بولتے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں جیلس، وہ کہہ رہی تھی جیلس ہو رہے تھے. حماد اظہر صاحب بھی ایجوزانین ہے اور میرا خیال ہے اسی لیول کی انگلش بول سکتے ہیں، وہ بھی باہر کے پڑھے ہیں، تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے پرسنل باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. اور دوسرا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے جو ہمارے ایوانوں میں ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ نے کبھی انگلینڈ میں دیکھا ہے کہ لوگ فزیکلی لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ اسمبلی میں نے خود دیکھی ہے پرسنلی. تو ایسی بات نہیں ہے. دنیا کی ایون فرسٹ ورلڈ کی پارلیمنٹس میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو کوئی دنیا میں بدنامی کا ایسا مسئلہ نہیں. تو یہ سب پھر اس کا مطلب ہے کہ چلتا رہے گا اور چلتا رہتا ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے، اختلاف ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ میرا ذاتی پوچھیں تو پرسنلی میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن اب جس طرح کے یہاں پہ کلچر ڈیولپ ہو گیا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نکلنے والا ہے ہمارے کلچر میں سے، اور یہ آگے بات بڑھے گی. آپ کو لگ رہا ہے پنجاب اسمبلی میں بھی ایسا کچھ ہوگا ان دی کمنگ ڈیز؟ کیا فورسی کرتے ہیں؟ پنجاب اسمبلی میں کمپیریٹیولی میں اس دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ میچورٹی پائی جا رہی ہے. I don't know why, very surprising. بڑی دراصل وہاں پہ پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں جو کہ خود بہت زیادہ یہ جو میچورٹی ہے، یہ میچورٹی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے جو سینٹ کے انتخابات سے شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہے؟ جی نہیں، پنجاب اسمبلی میں فارچونیٹلی ایک تو اس دفعہ بہت سارے سینئر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہتر گروم کیا ہے لوگوں کو، اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا بھی ہے تو ایون اپنے بینچز کے لوگ روک رہے ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا میں نے ماحول دیکھا ہے پنجاب اسمبلی. ٹھیک ہے جی. کھیلدہ صاحب سے کلوزنگ کامنٹ لینے سے پہلے میں یاسر ہمایوں صاحب بھول گیا، شروع میں ہی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا کہ مجھے تمام ایم پی ایز بشمول آپ کو مبارکباد دینی چاہیے کہ کہاں پر آپ بالکل سکویز ہو کر اور کندھے سے کندھا ملا ہوا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے پہلے پہنچ جاؤ تو جگہ مل جائے گی، بیٹھنے کو تو نہیں ملے گی. اب آپ کو ایک کمفرٹیبل ایوان ملا ہے بیٹھنے کو، اور آپ میں سے کئی ایسے ایم پی ایز ہوں گے جن کو لگا ہوگا کہ شاید اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ایم پی اے بن گئے اور خوشگوار ہو گیا اسمبلی کا ماحول، اس لیے بالکل لڑائی کا کوئی چانس نہیں. ٹھیک جی. کھیلدہ صاحب کلوزنگ کامنٹ. جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بات کی آج حماد اظہر نے کہ جب اس کی انگلش پہ تنقید کی تو خود بعد میں انگلش میں بات کر رہا تھا، اور بڑی انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ بلاول صاحب جو ہے نابالغی کی باتیں کر کے گیا ہے. اب یہ جو وزیر ہیں پہلے غداری کے کارڈ بھی فتویٰ بھی جاری کرتا تھا، ابھی یہ اس قسم کی بھی باتیں کریں گے تو ان کی لیول، ان کا آئی کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ وزیر کیا کام کریں گے، کس طرح یہ کیبنٹ چلتی ہے. اور مجھے
बड़ा अफसोस होता है कि कैबिनेट का जो मुल्क का जो वजीर आजम अपने वजीरों को जाए आके टूट पड़ो, गालियां दो। नहीं, आप तो वैसे ये दूसरी बार ये पता बात नहीं कह रहे हैं जमहूरियत- खेलदा साहब, आपके पास कोई इसका है सबूत है कोई? उसका सबूत उनका रवैया शाह मोहम्मद कुरैशी का और शफकत महमूद का, और ये बात मीडिया पे भी आ चुकी है और ये बात वाज़ेह है। और मैं समझता हूँ उसका शख्स, मैंने पहले भी इंट्रो में भी कहा और आज भी कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि वो उसका शख्स जिम्मेवार है, वो है, उसका नाम है इमरान खान। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेलदा साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिदा रहमानी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में, उनके शुक्रिया। राजा यासर हुमायूं साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।